ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ایسا نبی جس کی کندھوں پر پوری امت کی ہدایت کی ذمہ داری ہے آنے والی ہے، اور جس کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا بالکل ہے، قائم یا رہنا ہے۔ ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام امت کے لیے نبی ہیں، سبحان اور اللہ، وہ نبی شان یتیمی کے ساتھ پیدا اللہ ہوتے ہیں۔ اکبر۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ جی تو سب سے پہلی تو یہ سیم سوال حضرت امام علی بن حسین سے پوچھا گیا کہ لماذا ولد النبی یتیما وعاش یتیما فقال لئلا یجب علیہ حق لمخلوق، اللہ اکبر، تاکہ رسول اللہ پر کسی مخلوق کا کوئی احسان نہ رہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، تاکہ کل کو یہ کوئی دعویٰ نہ کرے کہ میں نے محمد کو عطا پڑھایا کیا، ہے، میں نے محمد کو پڑھایا نہیں۔ اللہ فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور کہا یا رسول اللہ انی ارا فیک من الادب ما یبہرنی ویعجبنی، جی یا رسول اللہ میں آپ کے اوصاف کو دیکھتا ہوں، آپ کے خصائل کو دیکھتا ہوں جی تو میں امپریس ہوتا ہوں، ما یعجبنی متاثر ہوتا ہوں، ویبہرنی۔ جی تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، اللہ اکبر، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے، فاحسن تأدیبی، اتنا ہی اچھا ادب سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، تو پہلی تو حکمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یتیم پیدا ہونے کی یہ ہے تاکہ مخلوق میں سے کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر احسان نہ جتلا سکے۔ سبحان اللہ، دوسری حکمت، جی اور وہ حکمت بیان کرنے سے پہلے سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب مصر میں قحط کا زمانہ تھا جی تو یوسف علیہ السلام پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، جی تو ان کے جو رفقا تھے، ان کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ جو راشن بندی ہے یہ تو دوسروں کے لیے ہے، جی آپ کے لیے تو کھانا وافر مقدار میں موجود ہے، آپ کھا سکتے تو آپ کو تو سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھانا چاہیے۔ جی تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تک آپ بھوکے نہیں رہتے ہو آپ کسی بھوکے کی کیفیت کو جان نہیں سکتے، سبحان اللہ، وہ کس حالت میں ہے، اس کی کنڈیشن کو، اس کی حالت کو، اس کی کیفیت کو آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں، محسوس کرنے کے لیے، محسوس نہیں کر سکتے ہیں جب تک خود آپ اس مرحلے سے یا اس واقعے سے گزرتے نہیں ہیں۔ جی تو میں خود بھوکا رہوں گا تاکہ جو بھوکے ہیں، جن کو راشن نہیں ملتا ہے، جو فاقہ کرتے ہیں، تو ان کی مصیبت کو اور ان کی پریشانی کو میں سمجھ سکوں اور محسوس کر سکوں۔ اسی طرح اللہ پاک نے روزہ بھی رکھا تاکہ محسوس کر سکے انسان کے جو بھوکے لوگ ہیں وہ کیسے اپنی بھوک برداشت کرتے ہیں، ہم انسانوں کے لیے۔ اب آئیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیم کیوں پیدا کیا ہے؟ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے میں نے کہا یوسف علیہ السلام پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تاکہ جو فاقہ کرتے ہیں، جو بھوکے ہیں، ان کی تکلیف کو محسوس کر سکیں۔ حضور یتیم پیدا ہوئے ہیں تاکہ جو امت کے یتیم ہیں ان کے دکھ کو جان سکیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی تکلیف کو، ان کی پریشانی کو، اور ایسا اسوہ ان کے لیے پیش کر سکیں کہ جب امت کے یتیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یتم کو دیکھیں تو ان کو اطمینان نصیب ہو کہ ہم ایک صفت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود ہیں۔ سبحان اللہ، تو دوسری حکمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیم پیدا کرنے کی اور یتیمی کی زندگی گزارنے کی یہ بھی موجود تھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔